شہزادی سر جھکا کے بولی، اگر شہزادہ ہے اور اچھا ہے تو کیا حرج ہے، اسے بلاؤ، میں ذرا دیکھ تو لوں۔ وہ جوان مجھے اپنے ساتھ ملکہ کے پاس لے گیا۔ میں نے ملکہ کو دیکھا تو ہوش جاتے رہے، زبان سے کچھ نہ نکلا۔ آخر ملکہ مہربان ہو گئی اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد شہزادی بولی کہ اب یہاں رہنا ٹھیک نہیں، یہاں سے کسی اور طرف کو نکل چل۔ چنانچہ ہم دونوں نکل کھڑے ہوئے۔ وہاں سے چلے تو راستہ بھول گئے۔ نازک سی شہزادی بھلا کہاں تک پیدل چلتی، تھک کر پوچھنے لگی کہ کتنی دور اور چلنا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، بس یوں ہی جھوٹ کہہ دیا کہ ذرا سی دور اور چلو، میرے غلام کی حویلی بس پاس ہی ہے۔ لیکن دل میں یہ فکر ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ ایک حویلی ملی۔ دروازے میں تالا پڑا ہوا تھا۔ ہم تالا توڑ کے اندر داخل ہو گئے۔ سجا سجایا مکان تھا، ہر چیز کرینے سے رکھی تھی۔ باورچی خانے میں نان کباب تیار تھے۔ آرام سے پیٹ بھرا اور چین سے سوئے۔ صبح کو شہر میں غل مچ گیا کہ شہزادی غائب ہو گئی۔ ہر طرف پہرا بٹھا دیا گیا اور شہزادی کی تلاش میں گھر گھر کٹنیاں جانے لگیں۔ شہزادی کے لانے پر 1000 اشرفی کا انعام مقرر ہوا۔ میری موت جو آئی تھی تو دروازہ بند نہ کیا۔ ایک بڑھیا شیطان کی خالہ، خدا اس کا منہ کالا کرے، ہاتھ میں تسبیح لٹکائے برقع اوڑے اندر داخل ہوئی اور ہاتھ اٹھا کے دعا دینے لگی کہ الہی نتھ جوڑی سہاگ کی سلامت رہے اور کماؤ کی پگڑی قائم رہے۔ میں غریب فقیرنی ہوں، میری بیمار بیٹی بھوکی مرتی ہے، کچھ مدد کرو۔ شہزادی کو ترس آیا، پاس بلا کے نان کباب دیے اور اپنی انگلی سے نکال کر انگوٹھی دی کہ اسے بیچ کر کام چلا لے۔ بڑھیا کا مقصد پورا ہوا، جس کی تلاش میں آئی تھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور نشانی کے لیے انگوٹھی پائی۔ نان کباب تو دیوڑی میں پھینک دیے اور انگوٹھی کو مٹھی میں دبا کر لے چلی۔ مگر اللہ کو ہماری مدد منظور تھی۔ ہوا یوں کہ ادھر سے وہ جانی تھی اور سامنے سے اس مکان کا مالک شکار کر کے آتا تھا۔ اس نے دروازے کا تالا ٹوٹا دیکھا اور اس کٹنی کو دبے پاؤں نکلتے پایا تو سمجھا کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ وہ بھی ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی اور اس جوان نے اسے پکڑ کے درخت سے الٹا لٹکا دیا۔ ذرا دیر میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ وہ جوان اندر آیا تو شہزادی نے کہا کہ شہزادے، اسے اپنے غلام کی حویلی بتا کر مجھے اس میں لے آ۔ وہ بولا، شہزادے نے سچ کہا، جتنی رایا ہے سب شہزادے کی غلام ہے۔ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے اس حویلی میں قدم رکھا اور اس کا رتبہ بڑھایا۔ اب کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، آرام سے یہاں رہیے اور جس چیز کی ضرورت ہو بے تکلف حکم فرمائیے۔ اس کے یہ کہنے سے تسلی ہوئی۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ کے اس غلام کو بہزاد خان کہتے ہیں۔ 6 مہینے ہم وہاں رہے، اس نے جی جان سے ہماری خدمت کی۔ ایک دن مجھے اپنا گھر اور اپنے ماں باپ یاد آئے تو جی اداس ہو گیا۔ بہزاد خان نے یہ دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، بولا، کیا غلام سے کچھ خدمت میں کمی ہوئی؟ میں نے کہا، کیا بات کرتے ہو، ہم نے یہاں گھر کا سا آرام پایا، مگر اب گھر یاد آتا ہے، پتہ نہیں ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ اس نے کہا، بہت بہتر، اور فوراً گھوڑوں کا بندوبست کر کے ہم دونوں کو سوار کیا۔ پھر ذرا بختر پہن کر اور ہتھیار لے کر اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور ہم سے پیچھے پیچھے چلنے کو کہا۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو دربانوں کو للکارا کہ جا کر بادشاہ کو خبر کر دو کہ بہزاد خان شہزادے اور شہزادی کو لے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی کہے کہ چھپ کر نکل بھاگے۔ ذرا دیر میں شاہی فوج آ پہنچی۔ بہزاد خان شیر کی طرح گرجتا ہوا فوج میں گھستا چلا گیا۔ سارا لشکر کائی کی طرح پھٹ گیا۔ اس نے دونوں سرداروں کے سر کاٹ لیے۔ فوج نے دیکھا کہ سردار مارے گئے تو بدحواس ہو کے بھاگ کھڑی ہوئی۔ بادشاہ کو شکست کی خبر پہنچی تو وہ خود فوج لے کر آیا۔
مگر اس کی بھی ہار ہوئی۔ جب یہ قصہ ختم ہوا تو بہزاد خان ہمارے پاس آ کے بولا کہ لو راستہ صاف ہوا، بیگ کھٹ کے چلے چلو۔ غرض ہم تینوں روانہ ہوئے اور جلد ہی اپنے ملک کی سرحد میں جا پہنچے۔ جہاں پناہ کو خبر ملی تو سجدے میں گر پڑے، خدا کا شکر ادا کیا، سوکھے دھانوں پانی پڑ گیا۔ وزیروں امیروں کو ساتھ لے کر مجھے لینے کے لیے آئے۔ ہمارے اور ان کے درمیان دریا تھا۔ میں نے انہیں دیکھا تو ان کے قدم چومنے کے لیے دربار میں گھوڑا ڈال دیا۔ میرے پیچھے شہزادی نے گھوڑا ڈالا۔ میں والد کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے محبت سے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو شہزادی کا گھوڑا دریا میں غوطے کھا رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ ایسا ڈوبا کہ پھر نہ ابھرا۔ بہزاد خان نے شہزادی کو نکالنے کے لیے دریا میں گھوڑا ڈال دیا، مگر وہ بدنصیب بھی بھنور کی لپیٹ میں آ گیا۔ جہاں پناہ نے مہا جال ڈلوایا مگر دونوں کی خاک بھی ہاتھ نہ آئی۔ اس غم نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ فقیر بن کر یہی کہتا پھرتا تھا کہ ان تینوں کا یہی بیسک، وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ۔ اکثر اسی دریا کے کنارے اداس بیٹھا رہتا۔ ایک دن سوچا کہ خود بھی اسی میں ڈوب مر اور اس دکھ سے چھٹکارا پا۔ یہ سوچ کر گلے گلے پانی میں چلا گیا اور آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ وہی برقع پوش سوار جنہوں نے تمہیں خوشخبری سنائی تھی آ پہنچے اور میرا ہاتھ پکڑ کے دلاسا دیا کہ گھبرا مت اور خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ شہزادی اور بہزاد خان دونوں زندہ ہیں۔ اگر تو جیتا رہا تو ایک نہ ایک دن ان دونوں سے ملاقات ضرور رہے گی۔ اب تو روم کی طرف جا، وہاں تیری ملاقات درویشوں سے ہوگی تو تیری مراد پوری ہوگی۔ یہ حکم پا کر میں یہاں حاضر ہوا۔ امید ہے کہ اب ہم سب کے بگڑے کام بنیں گے۔ دوستو، یہ تھا میرا احوال۔ چوتھا فقیر رو رو کر اپنا قصہ بیان کرنے لگا۔ بولا، میں چین کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، بڑے نازوں سے پلا، دکھ درد کا نام بھی نہ جانتا تھا اور سمجھتا تھا سدا یہی اچھے دن رہیں گے۔ یوں ہی بے فکری سے وقت گزر رہا تھا کہ میرے والد کا آخری وقت آ پہنچا۔ انہوں نے مرتے وقت چچا کو بلا کر حکم کا سارا کاروبار انہیں سونپا اور میری پرورش ان کے سپرد کر کے وصیت کی کہ جب یہ ہوش سنبھال لے تو اپنی بیٹی روشن اختر سے اس کی شادی کر دینا اور حکومت اس کے ہاتھوں میں دے دینا۔ ان کے بعد چچا حکومت کرنے لگے اور میں زنانے محل میں پرورش پاتا رہا۔ اسی میں 14 سال کا ہو گیا۔ میں اس خیال میں مگن رہتا تھا کہ اب روشن اختر سے شادی ہوگی اور حکومت اپنے ہاتھ آئے گی۔ میرے والد کا ایک وفادار حبشی ملازم تھا، مبارک اس کا نام تھا۔ وہ مجھے دیکھتا اور خوش ہوتا۔ ایک دن وہ مجھے بہانے سے دربار میں لے گیا۔ مطلب یہ تھا کہ بادشاہ کو میرے جوان ہونے کا پتہ چل جائے اور وہ میرا حق مجھے دے دے۔ سارے درباری اور امیر مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور آپس میں چرچا کرنے لگے کہ اب شہزادہ راج کرے گا اور ہماری قدر ہوگی۔ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اس نے اوپری دل سے نجومیوں سے کہا کہ کوئی اچھی گھڑی شادی کی بتاؤ۔ وہ سمجھ گئے کہ بادشاہ کیا چاہتا ہے۔ سب نے کہا، یہ سال تو منحوس ہے، کوئی مہینہ مبارک نہیں، یہ سال خیریت سے کٹ جائے تو اچھا ہے۔ یہ سنا تو بادشاہ نے کہہ کر مجھے رخصت کر دیا کہ اگلے سال شادی کریں گے۔ اس کے بعد 2-3 دن بعد میں مبارک کے پاس پہنچ گیا تو وہ مجھے دیکھ کر رونے لگا۔ میں نے بہت ضد کی تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کی نیت میں پاپ آ گیا ہے، اب وہ تمہارا حق تمہیں نہیں دینا چاہتا۔ اس نے مجھے بلا کے لالچ دیا کہ اور کہا کہ کسی طرح شہزادے کا کام تمام کر دے تاکہ میں بے فکر ہو جاؤں۔ میں نے یہ سنا تو خوف سے کانپنے لگا اور مبارک کو چپٹ گیا۔ اس نے دلاسا دیا اور بولا، تو فکر نہ کر، میں نے تیری جان بچانے کی ترکیب سوچی ہے۔ آخر مبارک مجھے ایک مکان میں لے گیا اور وہاں جا کر ایک گڑھا کھودا۔ میں سمجھا یہ مجھے مارنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ ذرا دیر میں اس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ڈرتا ڈرتا نزدیک کیا، دیکھا کہ ایک کھڑکی ہے جس میں تالا پڑا ہے۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ دیکھا کہ اندر 4 مکان ہیں، ہر ایک میں 10-10 مٹکے سونے کی زنجیروں سے لٹک رہے ہیں۔ ہر ایک کے منہ پر سونے کی اینٹ رکھی ہے اور اس پر جڑاؤ بند رکھا ہے۔
मंदिरों की कुल तादाद 39 है। एक को खोलकर देखा तो पता चला कि मुंह तक अशरफियों से भरा हुआ है। एक हौज नजर आया जो जवाहरात से भरा था। मैंने मुबारक से पूछा, ये सब क्या तिलिस्म है? वो बोला, तुम्हारे वालिद ने जिन्नों के एक बादशाह मलिक सादिक से दोस्ती की थी। वो हर महीने कीमती तोहफे लेकर जिन्नों के बादशाह के पास जाते और एक बंदर ले आते। एक दिन मैंने पूछा कि आप बड़े बड़े कीमती तोहफे ले जाते हैं और बदले में जुमरुद का एक बंदर ले आते हैं, ये बंदर आखिर किस काम के? बादशाह ने फरमाया, खबरदार, ये राज हरगिज किसी को ना बताना, मगर सुन, इनमें से हर बंदर के ताबे 1000 दियो हैं, मगर जब तक इनकी गिनती 40 ना हो ये सब निकम्मे और बेकार हैं। अभी इनकी गिनती 39 थी कि जह पना इस दुनिया से सुधारे। अब मैं एक तरकीब से तुझे मलिक सादिक के पास ले जाता हूँ, शायद वो तरस खा के 40वां बंदर इनायत करे और तेरा काम बने। मुबारक ने बादशाह से कहा कि शहजादे के अगर यहाँ मारता हूं तो इसमें तुम्हारी बदनामी है। मैं इसे दूर जंगल में ले जाऊंगा और वहीं मारकर दबा दूंगा। बादशाह ये सुनकर खुश हुआ, बोला, जहां जी चाहे इसे ले जा, मगर किसी तरह वो कांटा निकाल दे जो मेरे दिल में खटक रहा है। इस काम के लिए मैं तुझे भारी इनाम दूंगा। बादशाह से इजाजत लेकर मुबारक मुझे जंगल में लेकर मीलों चला गया। एक दिन बोला कि लो, अब जिन्नों की बस्ती आ गई है। मैंने कहा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। ये सुनकर मुबारक ने डिबिया निकाली और मेरी आंखों में सुलेमानी सुरमा लगा दिया।